اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کا مالک وہی ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ ہدایات بھی نازل کر دیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے، اس کے تمام اعضاء، اس کے اندر موجود مشینری، اس کے جو سارے عضو ہیں، یہ ان باتوں پر عمل کرے گا تو یہ بہترین طریقے سے کام کریں گے، ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ کام اس نے اختیار کر لیے تو اس وجہ سے اس کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا، اس کی روحانی صحت اور جسمانی صحت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں ایک ایک کر کے واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ حلال اور حرام دونوں واضح کر کے بتا دیا کہ یہ حلال، یہ حرام۔ حلال چیزوں کا انتخاب کریں گے تو ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں گے، اور اگر حرام چیزوں کا انتخاب کریں گے تو ہم روحانی اور جسمانی اعتبار سے صحت کے عارضے کا شکار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیزوں کو، خبیث چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے، اور ان کو حلال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے وہ جو ہے وہ خبیث ہیں، ناپاک ہیں، اور انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اس لیے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 52 میں اس چیز کی مزید وضاحت فرما دی۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مشتبہ چیزیں شبہ والی ہیں، ان کے اندر شک ہوتا ہے، انسان کو پختہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ، جس نے اپنے آپ کو ان شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، ان شک والی چیزوں سے محفوظ کر لیا، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کر لی۔ اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو ایک چراگاہ میں، یا آپ یوں کہیں کہ چراگاہ کے کنارے پہ اپنے جانور اور جو ہے وہ مال مویشی چرا رہا ہے، کسی بھی وقت اس کا مال مویشی اس کنارے کے دوسری طرف بھی اپنا منہ مار سکتا ہے، کسی دوسرے کی زمین میں بھی اپنا منہ لگا کے اس کا چارہ بھی کھا سکتا ہے۔ آپ نے یہ مثال دے کے بات سمجھایا
کہ اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے مال مویشی ایک چراگاہ کے کنارے کے اوپر چرا رہا ہے. کسی بھی وقت کوئی بھی مال مویشیوں میں سے کوئی بھی بھیڑ بکری یا جانور کسی بھی وقت کسی دوسرے کی زمین میں منہ مار سکتا ہے, کسی دوسرے کی زمین سے جو ہے وہ چارہ کھا سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے کہ اگر آپ شبہ والی چیزوں کا انتخاب کریں گے, اگر آپ مشکوک چیزیں جن میں حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے, ممکن ہے وہ حلال ہی ہو لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ حرام ہو, اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوں, کچھ ایسے اجزاء ہوں, ممکن ہے وہ حرام ہو. جتنا امکان حلال کا ہے اتنا امکان حرام کا بھی تو ہے, اور جتنا امکان حرام کا ہے اتنا امکان حلال کا بھی تو ہے. دونوں چیزیں ہیں لیکن کچھ واضح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ شک والی چیز جب اس طرح تمہارے سامنے آ جائے تو اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. جس کے بارے میں تمہیں واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اگر تم نے اپنے آپ کو اس شک والی چیز سے بچا لیا تو تم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کر لی. یاد رکھنا, حدیث کا اگلا حصہ ہے, یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے, اور یاد رکھو جو اللہ کی سرحد ہے, جو اللہ کی حد ہے, جو اللہ کی سرحد ہے, وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیا, ان کا ہم نے انتخاب کر لیا, تو پھر ہم اس سرحد کو عبور کر جائیں گے. اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی زمین میں چلے جاتے ہیں, اپنے ملک کی سرحد کو کراس کر کے کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے بادشاہ کے اقتدار والی زمین میں اگر ہم قدم رکھیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا, ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا اور ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہی اصول اور ضابطہ ادھر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں, جن کا حلال ہونا واضح ہے وہ اوکے, جن کا حرام ہونا واضح ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. حلال چیزوں کا انتخاب کر لیں, حرام چیزوں سے بچ جائیں. لیکن جو مشتبہ ہے, جو کہ شک والی چیزیں ہیں, ان کے قریب بھی نہیں جانا, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی حفاظت کرنا ہے. اور اگر اپنی حفاظت ان شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم نے اپنے دین کی, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لی ہے.